شہر بغداد کے پیارے رہتے، بریلی میں شہر بغداد کے پیارے بھی رہتے ہیں، فقط پانی نہیں رہتا فوارے رہتے ہیں۔ اگر یہ جو دو چار لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے اگر تھوڑا سامنے آ جاتے تو بڑی مہربانی تھی۔ آپ حضرات کوئی امریکہ میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی جاپان میں ہے، کوئی چین میں ہے، اگر یہ سب اکٹھا ہو جائے تو کم سے کم لگے گا کہ ہاں کچھ لوگ بیٹھے تھوڑا قریب آ جائیں۔ میں ایک مصرع پڑھتا ہوں، سید صاحب کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے ایک مصرع آپ تک پہنچاتا ہوں کہ بریلی میں شہر بغداد کے پیارے رہتے، میں اپنے بھیجے سے نکال کر آپ کے بھیجے تک بھیجنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب اگر آپ کا بھیجا قبول کر لے تو اپنے بھیجے میں رکھ لینا، اگر آپ کا بھیجا قبول نہ کرے تو اپنے بھیجے سے نکال کر میرے بھیجے تک بھیجنے کی کوشش کرنا، تاکہ کل میں کسی دوسرے جلسے میں اپنے بھیجے سے نکال کر دوسرے کے بھیجے تک میں شعر پڑھتا ہوں کہ بریلی میں شہر بغداد کے پیارے بھی رہتے۔ اس میں چٹائی شاید آپ لوگ اس کی انتظار میں بیٹھے ہوئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک پروگرام ہو رہا تھا، ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگ چلے گئے، ایک بڈھا بیچارہ بیٹھا رہا۔ تو جب تقریر ختم ہوئی اور مولانا صاحب نے اپنی آنکھیں کھولی دیکھا تو کہا ماشاءاللہ کوئی تو ہے سننے والا، تو کہا حضرت میں آپ کی تقریر نہیں سنا تھا۔ پھر کیا کر رہے تھے؟ کہا جس کرسی پر بیٹھ کر کے بول رہے ہیں یہ کرسی میری، میں سوچتا ہوں کم آپ تقریر ختم کریں اور میں اپنی کرسی لے کے اپنے گھر جاؤں۔ تو اگر کسی میں کرسی چدر وغیرہ ہو تو آپ اٹھا کر جا سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو جتنے لوگ بیٹھے گا پھر بیداری کا ثبوت ہے۔ میں مصرع پڑھتا ہوں کہ بریلی میں شہر بغداد کے پیارے بھی رہتے ہیں، فقط پانی نہیں رہتا فوارے بھی رہتے ہیں۔ بریلی میں شہر بغداد کے پیارے بھی رہتے ہیں، فقط پانی نہیں رہتا فوارے بھی رہتے ہیں۔ یہ ثابت ہو گیا اختر رضا کے جنازے سے، یہ ثابت ہو گیا اختر رضا کے جنازے سے جہاں پر چاند رہتا ہے یہ ثابت ہو گیا اختر رضا کے جنازے سے، جہاں پر چاند رہتا ہے وہیں تارے رہتے ہیں۔ دعائیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ یہ سب علم بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ حضرات آئیے بلا تاخیر میں چاہتا ہوں ایک بہترین خطیب سے آپ کی ملاقات کرا، سنیں گے آپ سنیں گے میرے بھائی، سننے کے لیے بیٹھے نا تھوڑا بولتے رہیں تاکہ جو مقرر جو شعراء آئے لگے کہ ہاں کوئی چالو بیٹھے، لیکن ماشاءاللہ سن رہا اچھا۔ اما بلا تاخیر خطیب باقمال مقرر اہل سنت نجش المفن حضرت علامہ مولانا سید وسیم اسرائیلی اختری قادری صاحب کی بارگاہ میں عرضیہ پیش کرتے ہیں کہ حضور والا میں ایک تشریف لائے اور بہترین انداز میں خطاب فرما کر ہم تمام حضرات کی راتوں کو منور و مسئلہ فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر استقبال کر لیتے ہیں، اپنے آپ تھوڑی سی آواز کو بلند کر دیں، نعرہ تکبیر، یار کم سے کم بول دیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا عشق الفت کا ارمان آنے والا ہے، سرور کونین کا فرمان آنے والا ہے، اور ایک لمحے میں ملے گی بخشش کا پروانہ، مسکراؤ دوستو رمضان آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آج کل کے دور میں رمضان کا روزہ رکھتا کون ہے؟ ایک مسجد میں خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے روزے کی فضیلت پر، تو ایک شخص کو سمجھ میں آ گیا، اس نے روزہ رکھ لیا۔ جب اس نے روزہ رکھ لیا، جب گھر پہنچا دوپہر کے 12 بجے تو اب اس کے چہرے پہ 12 بجنے لگے۔ جب چہرے پہ 12 بجنے لگے تو اس نے سوچا کیا کرے، تو کہا لاؤ ریڈیو کھولتے ہیں اور جو ہے کچھ ٹائم پاس کیا جائے۔ تو اس نے جب ریڈیو کھولا تو اندر سے آواز آئی آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے مغرب کی اذان سننی۔ تو اگر ایسا کچھ ماحول ہو تو آپ راستہ بنائیں، تھوڑی دیر لوگ بیٹھیں، تھوڑی سی آواز آپ بلند کر دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس اس مصرے کے ساتھ کہ اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو، غفلت میں پڑے سوئے ہیں ان سب کو جگا دو، گر
چاہو تو اسلام کے پرچم کو اٹھا کر تم قطرے شبنم کو بھی دریا بنا دو۔